نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وقال وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ أو كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، سماعت فرمانے والی محترمہ مکرمہ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کی ہولناکیوں کو بیان فرماتے ہوئے ایک ہولناک منظر یہ بیان فرمایا کہ سورج پوری قوت سے چمک رہا ہوگا، اتنی شدت کی آگ برسا رہا ہوگا کہ اس کی آگ میں اتنی شدت اس سے پہلے کبھی نہیں آئی ہوگی۔ گرمی اور پسینے سے لوگ بدحال ہوں گے، بعض لوگ ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے، بعض گھٹنوں تک، بعض پہلوؤں تک، حتیٰ کہ بعض لوگ اپنے پسینے میں اپنے چہرے تک، اپنی پیشانی تک ڈوبے ہوئے ہوں گے۔ ایسے پریشان کن ماحول میں لوگ سایہ کی تلاش میں اردا گرد دیکھیں گے، کہیں کوئی سایہ نظر نہیں آئے گا۔ اچانک دیکھیں گے اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے بڑا ہی خوبصورت، انتہائی ٹھنڈا یخ سایہ موجود ہے، اور کچھ خوش قسمت، خوش نصیب لوگ اس ہولناک منظر میں، اس شدت کی تپش اور حرارت میں عرش الہی کے ٹھنڈے ٹھنڈے سائے تلے بیٹھے ہوں گے۔ یقیناً انتہائی خوش بخت، خوش نصیب ہوں گے وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے جگہ عطا فرمائے گا۔ وہ خوش قسمت، وہ خوش نصیب لوگ جو عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ایسے سات خوش قسمت خوش نصیب لوگوں کا ذکر فرمایا جو عرش الہی کے سائے تلے ہوں گے۔ ان سات خوش قسمت خوش نصیب لوگوں میں ایک خوش قسمت خوش نصیب وہ ہوگا رجل تصدق اخفا، جس نے انتہائی خفیہ طریقے سے صدقہ کیا، انتہائی رازداری سے، انتہائی مخفی انداز سے صدقہ کیا، اتنا خفیہ اور اتنی رازداری سے صدقہ کیا حتی لا تعلم شمالہ ما ينفق یمینہ، اس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا، اس کے بائیں ہاتھ کو نہیں پتہ چلا اس نے کیا خرچ کیا ہے۔ یہ جو الفاظ ہیں کہ اس کے بائیں ہاتھ نے بھی نہیں جانا، بائیں ہاتھ کو نہیں پتہ چلا، یہ رازداری میں انتہائی مبالغہ،
خفیہ طریقے سے، انتہائی خفیہ طریقے سے صدقہ کرنے کا ذکر ہے کہ جس شخص نے انتہائی رازداری سے خفیہ طریقے سے صدقہ کیا، کسی مستحق کی انتہائی خفیہ طریقے سے مدد کی، کسی بھوکے کو انتہائی خفیہ طریقے سے کھانا پہنچایا، کسی مزدور کو، کسی محنت کش کو، کسی فاقہ زدہ کو انتہائی رازداری سے دے دیا، راشن دے دیا، ایسی رازداری کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، حتیٰ کہ جو خود مستحق ہے، مستحق کو بھی نہیں پتہ کہ مجھے کون دے گیا ہے، اس کے آس پاس کو نہیں پتہ کہ مستحق کو کون دے گیا ہے۔ ایسی رازداری سے صدقہ کیا اور ایسی رازداری سے خرچ کیا، اس کے بائیں ہاتھ کو نہیں پتہ کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ ایسا خفیہ طریقے سے صدقہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوگا۔ تو میرے بھائیوں، افضل ترین صدقہ، بہترین صدقہ وہ ہے جو انتہائی رازداری سے خفیہ طریقے سے کیا جائے۔ آج کل کیمروں کی اور اخبارات کی بھرمار میں اور انتہائی لوگوں کے ہجوم میں کسی مستحق کو، حتیٰ کہ کتنا کربناک منظر ہوتا ہے، کسی شرم و حیا والی خاتون کو جس بیچاری نے چادر اوڑھی ہوتی ہے، اپنا چہرہ چھپایا ہوتا ہے، کیمروں کی چکا چوند میں اور اخباری نمائندوں کے اور لوگوں کے ہجوم میں ان کا تعاون کیا جاتا ہے، یہ انتہائی شقاوت، انتہائی بدبختی کی علامت ہے اور ریاکاری کی علامت ہے۔ تو ایسے حالات میں اس ریاکاری سے، انتہائی دکھلاوے سے بچنا چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں افضل ترین صدقہ، خفیہ طریقے کا جو صدقہ ہے اور رازداری کا جو طریقہ ہے، اس طریقے سے صدقہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ریاکاری سے، نمود و نمائش سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔